میرا یہی نظریہ بابو محفوظ کے قریب مجھے لے آیا تھا۔ میں بہت عرصے سے بابو محفوظ کے ساتھ ہوں، وہ اپنی کوئی بات مجھ سے نہیں چھپاتے۔ تو پھر آپ کو اس مشن کے بارے میں بھی معلوم ہونا چاہیے تھا جس کا ابھی آپ نے ذکر کیا، سلیم نے کہا۔ چند روز پہلے انہوں نے تذکرہ کیا تھا، مگر اس سلسلے میں تفصیل سے گفتگو نہیں ہو سکی تھی۔ صرف اتنا بتایا تھا کہ اس مشن کی تکمیل کے لیے چند آدمی آنے والے ہیں۔ ہم اس مشن کے سلسلے میں کچھ معلوم نہیں، اور نہیں ہم اس سلسلے میں یہاں آئے، ہم تو روزگار کی تلاش میں یہاں آئے، طارق نے جواب دیا اور باہر دیکھنے لگا۔ سیڈان انڈیا کے گیٹ کے قریب سے گھوم کر مترا روڈ پر آ گئی۔ یہ سڑک شہر کے نواز سے گزر کر مترا اور آگرہ کی طرف چلی گئی تھی، لیکن کچھ ہی آگے جانے کے بعد گاڑیاں دریائے جمنا کی طرف جانے والی ایک ذیلی سڑک پر مڑ گئی۔ اس سڑک پر آگے جا کر شہنشاہ ہمایوں کا مقبرہ تھا۔ ایک سڑک مقبرے کے اوپر سے گھوم کر جمنا کی طرف چلی گئی تھی اور سیڈان اسی سڑک پر جا رہی تھی۔ یہ تم کہاں لے جا رہے ہو؟ سلیم نے چونک کر پوچھا۔ بابو محفوظ کے پاس، بملہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ بابو محفوظ کے ادبرائے نہ آنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ سیکورٹی والوں کی نظروں میں آ چکا ہے۔ وہ اس وقت ایک نہایت محفوظ مقام پر ہے۔ سلیم خاموش ہو گیا۔ دونوں نے معنی خیز نگاہوں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ باہر تاریکی تھی، کہیں کہیں روشنی دکھائی دے رہی تھی۔ سیڈان کی رفتار کم ہونے لگی اور آخر کار وہ دریا کے قریب ایک کنڈر نما عمارت میں داخل ہو کر رک گئے۔ بملہ نے کار کا انجن بند کر دیا۔ وہ دونوں بھی بملہ کے ساتھ کار سے اتر گئے۔ عمارت کے سامنے ایک وسیع برآمدہ تھا۔ سرخ اینٹوں کی سیڑھیاں ٹوٹ پھوٹ چکی تھی۔ یہ عمارت بھی غالباً شہنشاہ ہمایوں کے دور کی تھی، جو اندھیرا ہونے کے باوجود خاصی شکستہ دکھائی دے رہی تھی۔ برآمدہ عبور کرنے کے بعد وہ ایک غلام گردش میں داخل ہو گئے۔ غلام گردش کا فرش ٹوٹا ہوا تھا۔ ان دونوں کو بار بار ٹوکر لگ رہی تھی، لیکن بملہ ان کے آگے آگے تاریکی میں اس طرح چل رہی تھی جیسے راستہ اس کا دیکھا بھلا ہو۔ طارق اور سلیم کے دلوں میں وسوسے ابھرنے لگے۔ طارق سوچ رہا تھا کہ ان کے ساتھ دھوکہ تو نہیں کیا جا رہا۔ اس نے سلیم کو کونی مار کر محتاط رہنے کا اشارہ کیا اور تاریکی میں بملہ کے پیچھے پیچھے چلتے رہے۔ آخر کار بملہ ایک دروازے کے سامنے رک گئی۔ اس نے مڑ کر ان دونوں کی طرف دیکھا اور چوبی دروازے پر ہاتھ کا دباؤ ڈال دیا۔ باری چوبی دروازے پر چرچراہٹ کی آواز کے ساتھ کھلتا چلا گیا۔ چرچراہٹ کی اس آواز نے تاریکی اور سناٹے میں بڑا پراسرار تاثر پیدا کیا تھا۔ کمرے میں بھی گہری تاریکی تھی، لیکن اس تاریکی میں کسی گہرے گہرے سانس لینے کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ طارق کو سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ وہ واقعی کسی سازش کا شکار ہو گئے تھے، لیکن اب سوچنے کا وقت گزر چکا تھا۔ اس نے سلیم کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس کی طرف جھکتے ہوئے سرگوشی کی۔ ہوشیار رہنا سلیم، مجھے کسی گڑبڑ کا احساس ہو رہا ہے۔ سلیم نے جواب دینے کے بجائے آہستگی سے اس کا ہاتھ دبا دیا۔ یہ تو کوئی کنڈر لگ رہا ہے۔ تم ہمیں کہاں لے آئی؟ بملہ، طارق نے کہا۔ یہ عمارت واقعی کنڈر ہے۔ بابو محفوظ یہی ہے، ابھی تمہارے سامنے آ جائے گا، بملہ نے جواب دیا اور پھر قدرے بلند آواز میں پکارا، بابو محفوظ، میں ہوں، بملہ تمہارے دوستوں کو لے آئی ہوں۔ اس کے ساتھ کمرے میں تیز روشنی پھیل گئی۔ ایک دم روشنی ہو جانے سے ان کی آنکھیں چنڈیا گئی، لیکن چند سیکنڈ بعد ان کی آنکھیں روشنی سے مانوس ہوئی تو اس کے ساتھ ہی ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کمرہ خاصا وسیع و عریض تھا۔ روشنی کا انتظام عارضی طور پر کیا گیا تھا۔ دائیں طرف والی دیواروں کے ساتھ کم از کم ایک درجن ایسے آدمی کھڑے تھے جن کے ہاتھوں میں آٹومیٹک رائفلیں تھیں، اور رائفلوں کا رخ انہی کی طرف تھا۔ اور سب سے زیادہ خوفناک حقیقت یہ تھی کہ کمرے کے وسط میں ایک کرسی پر بابو محفوظ بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ پیر کرسی سے بندھے ہوئے تھے اور منہ میں کپڑا ٹنسا ہوا تھا۔ طارق نے بملہ کی طرف دیکھا۔ اس کے ہونٹوں پر گہری مسکراہٹ تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے نگاہوں سے ان کی طرف دیکھتے ہوئے ان سے دور ہٹتی رہی۔ یہ تمہارا بابو محفوظ، اس سے مل کر تمہیں یقیناً خوشی ہوئی ہوگی، بملہ نے دیوار کے ساتھ کھڑے ہوئے ایک گن مین کے قریب روکتے ہوئے کہا۔ حرام زادی، کتیا، سلیم چیخا، تم دھوکے سے ہمیں یہاں لے کر آئی ہو۔ آخر تم کیا ثابت کرنا چاہتی ہو؟ ثابت تو ہو چکا ہے، بملہ معنی خیز انداز میں مسکرائی۔ بابو محفوظ کا نام تمہیں یہاں کھینچ لے آیا۔ یہ ثبوت کافی نہیں کہ تم دونوں بھی بابو محفوظ کے ساتھ ہو، اور بابو محفوظ اس ملک کا غدار ہے۔ اس کا تعلق کشمیریوں کے ایک ایسے گروہ سے جو ریاست میں بھارتی حکومت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا چکا ہے، اور وہ تحریک آزادی کے نام پر حکومت کے خلاف
تخریبی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہے۔ اس گروہ نے بھارتی حکومت کے خلاف ایک خطرناک منصوبہ تیار کیا ہے۔ دلی میں ایک سازش کا سرغنہ بابو محفوظ ہے۔ ہمیں اس سازش کا پتہ اسی وقت چل گیا جب وہ 2 ماہ پہلے بابو محفوظ سے سری نگر آیا تھا۔ ہماری اطلاع کے مطابق 2 تربیت یافتہ کشمیری گوریلے اس مشن کی تکمیل کے لیے دلی آنے والے تھے۔ ظاہر ہے وہ کشمیری گوریلے یہاں پہنچ کر بابو محفوظ سے رابطہ قائم کرتے اور اس کی ہدایت پر عمل کرتے۔ ہم نے بابو محفوظ کی نگرانی جاری رکھی تھی۔ تم دونوں کے بارے میں ہمیں اس روز پتہ چل گیا تھا جب تم دونوں نے مزدور کے بیس میں اس سے رابطہ قائم کیا تھا۔ تمہارے آنے کے بعد اس کی مکان کی نگرانی بھی ہو رہی تھی جس میں تم لوگ قیام پذیر تھے۔ اس مکان کی نگرانی 24 گھنٹے ہو رہی تھی۔ ممکن ہے ہم لوگ کچھ روز اور انتظار کرتے، لیکن آج شام بابو محفوظ کو ہمارے ایک آدمی پر شبہ ہو گیا۔ ہمارا وہ آدمی اس کے منیم کی حیثیت سے اس کے پاس کام کر رہا تھا۔ اس پر شبہ ہوتے ہی بابو محفوظ اسے شام کو اپنے گھر بلایا اور اسے قتل کرنے کی کوشش کی، لیکن منیم کی کلائی پر بندھے ہوئی گھڑی میں ایک ننھا سا لیکن نہایت طاقتور ٹرانسمیٹر پوشیدہ تھا۔ بابو محفوظ کی نیت بام کر منیم نے موقع پاتے ہوئے ٹرانسمیٹر آن کر دیا۔ اسی طرح ان کی گفتگو ہماری ہیڈ کوارٹر میں سنی جانے لگی۔ بابو محفوظ کو یقین ہو چکا تھا کہ منیم اب اس کے گھر سے زندہ نہیں نکل سکے گا۔ اس نے کچھ ایسی باتیں بھی کہہ ڈالی جس سے ہمیں نہ صرف یہ پتہ چل گیا کہ 2-1 روز میں سازش پر عمل ہونے والا ہے، بلکہ یہ بھی پتہ چل گیا کہ وہ منیم کو قتل کرنے والا ہے۔ ہیڈ کوارٹر نے فوراً ہی اپنے ان آدمی کو مطلع کیا جو بابو محفوظ کے گھر کے آس پاس تعینات تھے۔ انہوں نے مکان پر ریڈ کر دیا۔ بابو محفوظ نے فرار ہونے کی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکا۔ اگر ہم چاہتے تو دوسرے مکان پر ریڈ کرتے، تم لوگوں کو بھی گرفتار کر سکتے تھے، لیکن ہم لوگوں میں خوف نہیں پھیلانا چاہتے تھے اور نہیں اس واقعے کی تشہیر کرنا چاہتے تھے، اس لیے ایک اور منصوبہ تیار کیا۔ بابو محفوظ کی آواز میں تمہیں فون پر اطلاع دی گئی کہ 10 بجے ادبرائے میں تم دونوں کا انتظار کرے گا۔ وہاں میں تمہاری منتظر تھی۔ اس کے بعد تم لوگ جانتے ہی ہو کہ کس طرح کچھ دھاگے سے بندے چلے آئے ہو۔ سچ کہا کسی نے، حسن شباب میں بڑی طاقت ہوتی ہے۔ ہم تھوکتے تمہارے حسن شباب پر، طارق نے نفرت سے کہا۔ ویسے تم نے بڑی دلچسپ کہانی سنائی ہے، لیکن اس کہانی میں ہم دونوں کہیں بھی فٹ نہیں ہوتے۔ اگر تم لوگ اس کہانی میں فٹ نہ ہوتے تو تمہاری طرف آنکھ اٹھا کر کبھی نہ دیکھا جاتا، لیکن یہ تم لوگوں کی بدقسمتی ہے کہ یہ حقیقت ہم پر کھل چکی ہے کہ تم دونوں اس کہانی کے اہم ترین کردار ہو۔ ویسے یہ الگ بات ہے کہ تمہیں اپنا گناؤ رول ادا کرنے کا موقع نہیں مل سکا، بملا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہمارا اس کہانی میں کوئی رول نہیں ہے، طارق نے جواب دیا۔ ہم تو روزگار کی تلاش میں یہاں آئے ہیں۔ بابو محفوظ ہمارے گاؤں کا رہنے والا ہے، اس لیے یہاں آتے ہی ہم نے اس سے رابطہ قائم کیا تاکہ رہنے کا کوئی ٹھکانہ تو مل سکے اور اس کے ذریعے روزگار کا کوئی بندوبست ہو سکے۔ اگر یہ بتا دو کہ تم لوگ یہاں کس مشن پر آئے ہو تو شاید ہم کسی مشن کے بارے میں نہیں جانتے۔ طارق نے اس کی بات کاٹ دی۔ میں چاہتی تھی کہ تم لوگ پر کوئی سختی نہ ہو، لیکن مجبوری ہے، یوں تو مل کے زحمت دینا ہی پڑے گی۔ وہ زبان کھلوانے کے جدید طریقے جانتے ہیں، بملا نے کہتے ہوئے ایک طرف اشارہ کیا۔ اس طرف دیوار کے قریب ایک ٹینٹ پر سرچ لائٹ لگی ہوئی تھی۔ کمرے میں روشنی اس لائٹ کی تھی، اس کے پیچھے تاریکی تھی۔ دور کہیں سے پٹ پٹ کی ہلکی سی آواز بھی ابھر رہی تھی، یہ شاید جنریٹر کی آواز تھی۔ بملا کا اشارہ پا کر ایک دیوقامت آدمی تاریکی سے نکل کر سامنے آ گیا۔ اس کا قد کسی بھی طرح 6.5 فٹ سے کم نہیں تھا۔ فری سٹائل ریسلر کی طرح باری برکم جسم پر صرف پتلون تھی جس پر چوڑی بیلٹ بندھی ہوئی تھی۔ سینہ ریچھ کی طرح بالوں سے بھرا ہوا تھا۔ گنجے سر پر قدرے دائیں طرف تقریباً ایک بالش لمبی چوٹیاں لٹکی ہوئی تھی۔ وہ بھاری قدموں سے چلتا ہوا طارق کے سامنے آ کر رک گیا اور سرخ آنکھوں سے اسے اوپر سے نیچے تک گھورنے لگا۔ کیوں اپنے جان کے دشمن ہو رہے ہو بال؟ اس نے طارق کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے پوچھا۔ دیو جی جو کچھ پوچھ رہے بتا کیوں نہیں دیتے؟